اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حقیقیہ کہتے ہیں، ایک کو حکمیہ کہتے ہیں۔ ایک ہدایت ہے اصالتاً اور دوسری ہے وساطتاً۔ جو اصالتاً ہے اس کو ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے ایصال الی المطلوب، خاص ایمان دینا، خاص دل میں سچائی ڈالنا۔ انک لا تہدی من احببت، نبی یہ آپ کا بھی کام نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کا کام ہے، ایصال الی المطلوب، مقصد منزل مقصود تک پہنچانا۔ اور ایک ہدایت ہے ایرات الطریق، رہنمائی اور دلالت کرنا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ کام تو آپ کا ہے کہ آپ میرا پیغام ان تک پہنچائے، راستے بتائے، رہنمائی کا ساز و سامان کرے۔ اہدنا وفقنا، اہدنا اقمنا وادمنا، اہدنا لأن الہدایہ نحتاج الیہا دائما سرمدیہ، ہدایت وقتی چیز نہیں ہے، من المہد الی اللحد لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے وقت ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت تو بہت بڑی پونجی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اہدنا ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، اور وہ ہے صراط مستقیم، اور ہماری رہنمائی فرما، ان میں کامل رہنمائی نبی کی بعثت اور قرآن مجید کا نزول اور اس کا محفوظ رہنا ہے، اور اس کے پرتو ہے ہم عاجز اور مساکین کا دین سے وابستہ ہونا۔ اہدنا یہ نہ کہا جائے تحصیل حاصل ہوتے فضول باتیں ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی محتاج ہے آدمی کہ کہیں اس کے پاؤں پھسل نہ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دل لرز نہ جائے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ہی ایمان پر رہو، کیونکہ ایمان بھی ہر وقت ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ الصراط المستقیم، یا تو یہ ذالک الکتاب وہ قرآن ہے، اور یا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان اعبدونی، صرف میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا میں تعین مسلک ہے اور تسدید مشرب ہے، اور وہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت کی۔ الحمدللہ، مسلمانوں کے ناموں میں ایک نام اہل سنت والجماعت ہے۔ پیغمبر نے جب فرقوں کا ذکر کیا، افترقت المجوس علی 70 فرقا والیہود علی 71 والنصارى على 72 وستفترق أمتي هذه على 73 فرقا كلهم في النار إلا واحدا۔ یہ 72 فرقے پسل جائیں گے، ان سے غلطیاں ہوگی بہت عقائد میں۔
صرف ایک بچے گا، اور وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ سنت و اصحابی جماعت، اہل السنہ والجماعت۔ الحمدللہ۔ امام محمد ابن عبد الکریم الشہرستانی نے علم کلام میں ایک بہترین کتاب لکھی ہے، الملل والنحل۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی کے بعد پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا من ہمو، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعہ۔ یہ الفاظ اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں اب تک نہیں ملے، لیکن شاہ انور شاہ صاحب جیسے محدث نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الکریم الشہرستانی من ثقات المحدثین یعتمد بھی، اس کا نقل درست ہے۔ تو شاہ صاحب کی تائید اور حمایت کے بعد یہ قابل بیان ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ۔ اللہ، سوال یہ ہے کہ ان کا نام اہل قرآن نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے پاکستان میں وہ حدیث کا منکر ہے، اور ایک فرقہ ان کے مقابلے میں اہل الحدیث ہے۔ قریب ہے کہ وہ قرآن کے منکر ہونے لگے، کیونکہ قرآن میں فقہ اور فقہا کا تذکرہ ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ قرآن میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ علماء دین سے پوچھا کرو، فاسألوا اہل الذکر۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے جب پوچھا گیا کہ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد کی تقلید جائز ہے، تو انہوں نے کہا واجب ہے، اور یہ آیت پڑھی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دیکھیے شیخ الاسلام کی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ اہل القرآن اور اہل الحدیث یہ وضعی نام ہے، پیغمبر نے جو نام رکھا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، کیونکہ قرآن کی پہلی تفسیر اور قرآن کی پہلی تفسیر کے قائل اور عامل وہ صحابہ ہے۔ اشکال اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی قرآن مانے یا نہ مانے، اشکال اس بات پر ہے کہ صحابہ کو مانیں گے یا نہیں، اور نبی کی سنت صحابہ سے پہچانی جائے گی۔ کوئی ایسی سنت دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ امت کو پتہ ہو صحابہ کو پتہ نہ ہو، اس لیے فرمایا اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ۔ محقق الاثر مولانا سرفراز خان صاحب شفاہم اللہ و شفاء عاجلہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے طائفہ منصورہ۔ طائفہ منصورہ، اہل سنت والجماعت کا ایک نام طائفہ منصورہ ہے، وہ جماعت جس کی ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں تائید و نصرت ہوگی۔ اس کتاب میں مولانا نے اہل سنت والجماعت کا مصداق بتایا ہے کہ چاروں مذاہب خاص کر علماء ہند، علماء دہلی اور پھر علماء دیوبند، والحمدللہ علی ھذا، چار مذہبوں کے علاوہ اور مذاہب قدیم زمانے میں وہ تو متحمل تھے، لیکن اس وقت دنیا میں حق ان چار میں منحصر ہے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ السُّبُلَ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے ذیل میں سورۃ اعراف کے اندر تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ غیر مقلدوں کی تنظیم یہ ائمہ اربعہ اور ان کے اتباع سے خارج ہے، اس واسطے اندیشہ ہے کہ یہ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ السُّبُلَ عَنْ سَبِيلِهِ کا مصداق نظر یہی آ رہا ہے۔ جس بڑے پیمانے پر ان کو ناراضگی ہے بلا وجہ کے، اور جس قدر احادیث سے وہ دور واقع ہوئے، اور پھر بھی اپنا نام اہل الحدیث رکھتے ہیں، تو اہل الحدیث تدریب میں ہے جلد ثانی میں
اہل الحدیث ائمۃ الحدیث کا یحییٰ بن معین و احمد بن حنبل و یحییٰ بن سعید القطان و علی بن المدینی، یہ اہل حدیث ہے ائمۃ الحدیث۔ عوام کو کبھی اہل حدیث نہیں کہا گیا، یہ علماء امت کی توہین ہے۔ کبھی وہ سلفی کہتے ہیں، اب بلاد عرب میں اہل حدیث اور سلفی دونوں پر پابندی لگ گئی، شاہ عبداللہ نے لگائی، کئی جھوٹے نام ہیں، بس ہم حنابلہ ہیں، حدیث اور فقہ کے ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامل فہم عطا فرمائے کہ وہ دین کے دوست اور دشمنوں کو پہچان لیں۔ یہ دوسرا فرقہ جو اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کار شیطان می کنی نامت ولی گر ولی ای ہست لعنت بر ولی، سارا کام شرک اور بدعت کا ہے۔ او اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اور ہمارے یار لوگ بھی ان کو اہل سنت کہتے ہیں۔ وہ بابا بدعتی، گلے سڑے مشرک، گلے سڑے مشرک۔ معتزلہ، خوارج، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ، کرامیہ، ان کے بدعات گننے کے لیے آپ کو کتابیں دیکھنی پڑے گی، لیکن بدعات کا گٹر لائن کھولنا ہو تو یہ ایک کافی ہے نا سب کی طرف سے۔ اذان میں، نماز میں، قیام میں، درود و سلام میں، بزرگان دین کے احترام میں، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، یہ بدل واقع ہے انعمت علیہم سے، ولا الضالین، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہان ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں ابن عباس سے اور دیگر معتبرات میں منقول ہے کہ مغضوب سے مراد ہے ہم الیہود، اور ضالین سے مراد ہے نصارہ۔ قرآن کریم میں یہود کے بارے میں ہے فباؤوا بغضب علی غضب، اور نصارہ کے لیے فضلوا واضلوا، یہ بہکے اور بہکانے لگے۔ وہ کیا وجوہ تھی جس کی وجہ سے یہود پر غضب آیا، اور وہ کیا اسباب اور عوامل تھے جس کی وجہ سے عیسائی اور نصرانی راہ راست سے کٹ گئے اور ہٹ گئے، یہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ ہم اس پر کل انشاءاللہ تعالی ایک نظر ڈالیں گے، اور پھر فاتحہ کا حکم فی الصلاۃ، ترجیح الراجح، اور بقرہ کے علوم تقسیم کریں گے۔ آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ، الحمد للہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کو یا اللہ صحت شفا عطا فرمائے، اللہ ملک کی فضائے سازگار فرما، اللہ مرحومین کی بخشش فرما، اللہ ہمارا درس آسان فرما، نشانے پر فرما، شرکا اور ہمارے بہن بھائیوں اور دوستوں کو آسانی عطا فرما، دل و دماغ روشن فرما، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی رفع دفع فرما۔ جو علماء و مشائخ ہمارے احباب اور دوست سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں قرآن، سنت، فقہ اور عقائد کی صحت، اعمال کا حسن اور تیرے دربار میں قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ